جی بین المذاہب ہم آہنگی کے سلسلے میں آج بلدیات خانہ وال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. جناب میاں اجمل عباس صاحب جو ضلع امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ کرسمس کا ٹائم آنے والا ہے. 25 دسمبر کو تمام مسیحی بھائی کرسمس مناتے ہیں, تو ایک اچھا پیغام خانہ وال کی عوام کو گیا, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی آج ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی و رواداری پر پروگرام کیا, جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے, سول سوسائٹی کے لوگ شامل تھے اور کرسچن کمیونٹیز کے تمام رہنما شامل ہوئے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چھتری کے نیچے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا جائے. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے چلیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں. وہ کوئی بھی بھلا موقع ہو, مسلم کمیونٹی کا ہو یا کرسچن, ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور ہم آہنگی اور رواداری کا پیغام دینا چاہیے. جی پاسٹر عبدالمسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, مسلمانوں کے درمیان آ کے کیا محسوس کیا آپ؟ جناب میں اس بات کے لیے نہایت شکر گزار ہوں میاں اجمل عباس صاحب کا, جن کے دل میں یہ ویژن آیا کہ اس پرچم کے سائے تلے تو ہم سب ایک ہیں, تو اس کا ایک عملی مظاہرہ کیوں نہ کیا جائے. تو بین المذاہب کی ایک میٹنگ رکھ کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہو سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. جب کرسچن مسلم تمام مسائل اکٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ خوبصورت گلدستہ سامنے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس قدم کو اٹھانے سے, اس موومنٹ کو لینے سے بہتھیروں کے دل تبدیل ہوں گے اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا. تو میں دوبارہ سے اپنی تمام مسلم کمیونٹی کا, میاں اجمل عباس صاحب کا, جن کی وساطت سے بے شمار آج خانہ وال کے تمام علوم کے لوگ موجود تھے, اور نہایت خوشی ہوئی ہے اس ساری محبت کو انہوں نے کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا. میری طرف سے بھی پورے پاکستان کو, پاسٹر عبدالمسیح کی طرف سے کرسمس کی یہ خوشیاں مبارک. خانہ وال کے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں پیغام مختصر ہی ہے, اکٹھے ہو کے چلو اور ایک دوسرے کے مذہب کا, ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کرو اور احترام کر کے چلو. کسی کے مسئلوں کو چھیڑو نہیں اور اپنے کو چھوڑو نہیں. آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, تو اگر شادیاں بیاہ کٹھی ہو سکتی ہیں, کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, سکھ ہے, یہ کون ہے, کرسچن ہے, تو کیا ہم اپنی رواداری کے ذریعے سے اپنے اپنے مذہب میں رہ کر کیا یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم اکٹھے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ جی یہ ان کا کلچر ہے. کلچر اگر ایک ہے, آج تک کلچر نہیں بدلا, تو پھر ہم ایک بھی ہو سکتے ہیں. جی پاسٹر عبدالمسیح صاحب کا یہی پیغام کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ پروگرام شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. کیمرہ میں مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری, خانہ وال, سٹی نیوز. اور ہمارے اندر انتشار کا باعث بنا ہوا ہے. ڈاکٹر دلاور صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کے سامنے بڑے ادب اور احترام سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ میرے استاد ہیں اردو کے, اور میں ان کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ احتیاط سے بات کروں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, حافظ ذوالفقار رضوی صاحب بریلوی مسلک سے, میں نے ان سے خصوصی ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیں, اپنے نمائندگی کریں. تو الحمدللہ یہ بھی تشریف لائے, شروع ٹائم میں آ گئے اور اب تک میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جماعت سے مولانا علی حسین صاحب, انہوں نے نمائندگی دی ہے, سامنے تشریف فرما ہے. الحمدللہ یہ تمام دوست جنہوں نے میری آواز پر لبیک دی, اور کیونکہ میرا بزنس بھی ہے تو میری کیمسٹ ایسوسیشن کی طرف سے بھی ڈاکٹر رفعت صاحب اور سلیم ددورہ صاحب اور ان کے بھائی تشریف لائے, اور مجھے خوشی ہے. آپ تمام دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں مسلم اور کرسچن کمیونٹی کو چلایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے خواتین کی بھی نمائندگی دینی چاہیے. تو میں نے بسم اللہ ارم صاحبہ, میری بہن ہے بڑی اور معروف سماجی کارکن ہیں, رہنما ہیں, تو وہ بھی تشریف لائیں. میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ. تو باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں اور الحمدللہ 2-3 میرے دوست باقی رہ گئے ہیں جو اپنا خطاب فرمائیں گے. میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا, اور میری کوشش ہوگی کہ سالانہ اس طرح کے پروگرام چلتے رہیں
کیونکہ محرم جب آتا ہے مسلم کمیونٹی میں تو ہم اس وقت بھی ایک امن کے حوالے سے پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں، اس میں تمام دوستوں کو بلاتے ہیں۔ پھر جب ربیع الاول آتا ہے تب بھی ہم ایک امن کا پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں۔ تو پلان یہی تھا کہ پورے شہروں میں، دوسرے بڑے ملکوں میں یا شہروں میں ہمارے پاکستان میں دسمبر کے حوالے سے بھی بین المذاہب پروگرام ہوتے ہیں، تو میں نے اسی لڑی کو سامنے رکھتے ہوئے خانیوال میں یہ پروگرام ارینج کیا تاکہ ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کا فضا پیدا ہو سکے۔ ہمارے اندر اگر کوئی کہیں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، کچھ رنجشیں ہیں، وہ بھی ختم ہو سکیں۔ جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو یقیناً یہ ایک ماحول، سازگار ماحول بنے گا جو ہمارے ملک پاکستان اور خانیوال کی ترقی میں گامزن ہوگا۔ تو باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن اب میں چاہوں گا کہ ملتان سے جو ساؤتھ پنجاب کے بشیپ ہیں، جو خصوصی طور پر میری دعوت پر تشریف لائے، بشیپ لیو پال، بشیپ آف ساؤتھ پنجاب، وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بشیپ آف ساؤتھ پنجاب بشیپ لیو لارڈک پال۔ ڈی ایس کے طور پر میں خانیوال میں رہا ہوں، اور میرے دادا نے آ کر یہ گرجا گھر جو 6 سول لائنز ہے، یہ گرجا میرے دادا پادری پی این پال صاحب نے بنوایا، اور وہ انڈیا سے تشریف لے کر آئے تھے، اجمیر سے ان کا تعلق تھا۔ اور جب آج کی محفل میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ تو خطے کی جو ہے وہ سوچ ہے، اس خطے کی یہ پیار و محبت ہے جو ہمیشہ سے بانٹتے آئے، اور اس میں مسیحی، ہندو، سکھ جو اس وقت تھے، میں پرانی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ وہ کتاب سرزمین خانیوال اور مشاعر خانیوال دیکھیں تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے اکٹھ، کس طور پر آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں جب آپ ایک فرق تناظر میں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اکٹھے بیٹھنے کی وجہ سے جو برکات ہیں اس کو سمجھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایس ڈی او اور میاں اجمل عباس صاحب اور ان کی ٹیم، اور خاص طور پر مولانا حضرات، میرے پیٹی بھائی اور میرے پادری صاحبان، ان کی کاوش، اور پھر سیاسی رہنما جو مختلف جگہوں سے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں اور ترقی ہمیں نظر آتی۔ ہم سب کا اکٹھے ہونا، کرسمس منانا، عید منانا، شب برات منانا، وہ اس بات پر ہے کہ ملک پاکستان ترقی کرے۔ یہ سبز و سفید حلالی پرچم جو ہے اقوام عالم میں اونچا ہو تبھی میرا اور آپ کا نام ہے۔ اگر یہ پرچم اونچا نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا کام نہیں۔ اور جب باہر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طور پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اس سبز و سفید حلالی پرچم کو کیسے ہم نے اونچا رکھنا، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہوں۔ اور میں یاد کرتا ہوں اپنے دادا کو، پادری پی این پال، اس وقت میاں عبدالعزیز، آپ سب جانتے ہیں، تاریخی ہے، جنہوں نے اسکول کا یہاں پر، اور وہ انہیں خطاب دیا سر سید احمد خان کا خانیوال کے لیے کہ ایجوکیشن کو وہ لے کر آئے، اور جو جس کو کہتے ہیں کہ انگلش میڈیم سکول کا جو بنیاد تھی انہوں نے رکھی، اور اس وقت جو 6 سول لائن چرچ تھا چھوٹی چھوٹی تھی، جو 4 دیواری تھی، نہ ہونے کے برابر، لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو ایک رفاقت کے نام پہ انہوں نے ایک شروع کیا بیٹھک، اور سویاں کھانا اور کیک کاٹنا۔ اس کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں اجمل عباس صاحب، ان کی کاوش، ان کی اس محبت کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے، جنہوں نے کرسمس کے موقع پر نہ صرف مسیحیوں کو، مسلمز کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہ ہم اس پر وہ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں ہے، برابری کے حقوق ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ابھی چند لمحوں بعد ڈی سی صاحب نے آنا تھا، جو ڈی سی آفس کے ایک ہیڈ کلرک تھے اپنا راشد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے۔ تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں، اور تمام انتظام و اسرام، وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اس کے اندر پیغام یہی ہے
کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر ہم سب مل کر اس پاک وطن کو، جس کے اندر جہاں مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، وہاں پر غیر مسلم اقلیتوں نے بھی قربانی دی ہیں، مل جل کر وطن عزیز پاکستان کو مضبوط کریں، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا۔ آپ سب حضرات، ہم سب اس ایک چھت کے اندر موجود ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، والسلام۔ ہاں جی، یہ تھے جناب ذوالفقار رضوی صاحب۔ اب اس کے السلام علیکم، خانے وال سے محمد آصف چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ خانے وال کے کسی مسئلے جیسے سیوریج، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور دیگر مسائل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کی پروموشن ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر گاڑی کی خرید و فروخت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خانے وال کے کسی ٹیلنٹ، جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خانے وال سٹی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ اس واٹس ایپ نمبر 0311 698 0343 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے خانے وال سٹی ڈیجیٹل میڈیا۔